ابھی ہم یہ بہت سارے سیمینار کرنا چاہتے ہیں ہائی کورٹ میں میل فیمیل دونوں کے لیے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو کیری کریں. اگر ایک ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے, ایک جج ہیں تو جج لگنے چاہیے, ایک لائر ہیں تو لائر لگنے چاہیے. یو آر ناٹ گونا میک دیٹ کائنڈ آف امپیکٹ آن دا آڈینس, اور جو بھی آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے. ایک جوش لائر تھا, اس کا بتایا کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں, تو میں گیا. آپ یہ کہہ دیں کہ اس بندے نے یہ پرووائڈ نہیں کیا تو میں آئی کین گیٹ یو آؤٹ آف دا کانٹریکٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سلیبریٹی کیس, آپ کی ہوسٹ زائدہ آن جسٹ ون ٹی وی. السلام علیکم فرینڈز. تمام امت مسلمہ کو نیا سال, اسلامی سال مبارک ہو. ہم سب کی دعا ہے کہ یہ نیا سال امت مسلمہ کے لیے باعث برکت, پریشانیوں, دکھوں, تکلیفوں سے نجات کا باعث ہو. آمین. سلیبریٹی کے کون ہوتے ہیں؟ سلیبریٹی وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ پاک کا کوئی خاص فضل و کرم ہوتا ہے اور اللہ پاک ان کے ذمہ کچھ کام لگا دیتے ہیں اور ان کے سر انجام دینے سے تمام ملک و قوم کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. جیسے قائد اعظم عبدالستار ایدی, ڈاکٹر عبدالقدیر خان, جو کہ جن کی وجہ سے آج ہم ایٹمی پاور ہیں, جو کہ ہمیشہ ہمارے لیے سلیبریٹی ہی رہیں گے اور تھے. تو جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ان کی کارڈ پہ کافی زیادہ ڈگریاں ہیں. جیسے کہ وہ کیمیکل انجینئر ہیں فرام UET سے, MBA ہیں آئرلینڈ نیو یارک سے, امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ ہیں نیو یارک سے. تو حامد سعید صاحب, ویلکم ٹو شو. بہت بہت شکریہ. تو سلیبریٹی کیس میں ہم حامد سعید صاحب سے ان کا کوئی ایسی لیگل لیٹیگیشن سننا چاہیں گے جس میں انہوں نے کوئی ایسے کرائسس فیس کیے ہوں مینٹلی, ہارٹلی, کہ یہ بس ڈپریس ہو گئے ہوں. تو کیا وہ جو ان کو لیٹیگیشن فیس کرنی پڑی وہ آپ کو کس طرح, آپ کچھ بتائیں گے؟ کہ بالکل بتاؤں گا. میں ایک واقعہ جو بڑا مجھے, آئی اسٹل ریمبر دیٹ, اینڈ یو نو ویئر ایور آئی گو آئی شیئر اٹ وین وی ٹاک اباؤٹ لیگل ایشوز اینڈ دس اینڈ دیٹ. دیکھیں امریکہ میں سکلیکل ہے, بزنس اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے. تو ایک دم سے میرا فیلڈ ہے وہ ہے پروفیشنل ڈریسنگ کا. تو وہ آج سے کچھ آئی وڈ سے مے بی 15 years ago آل آف اے سڈن بزنس کیجول آ گیا. کیجول ڈریسنگ لوگوں نے کرنی شروع کر دی. ایون بینکر نے بھی ٹی شرٹ اور پولو وغیرہ پہننی شروع کر دی. اچھا ہوا یہ کہ اس سے میرا جو بزنس تھا, کیونکہ میرا سارا فارمل بزنس ہے, تو بہت افیکٹ ہوا. میرا بزنس آئی تھنک اٹ وینٹ ٹو لائک 50% آف واٹ اٹ واز. تو میرے پاس ایک شو روم تھا, بہت ہی مطلب ایک ایکسپینسو قسم تھا. میرا اپنا پرسنل شو روم تھا, 5000 اسکوائر فٹ کا شو روم تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ بزنس جو ہے 50% ہو گیا, تو میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اتنی اسپیس کو. تو مجھے کسی نے بتایا, میں نے کہا اچھا وہاں پہ اب یہ قانون ہے کہ جب آپ ایک کمرشل لیز سائن کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ نہ صرف آپ رسپانسبل ہیں, آپ نے لیز کو آنر کرنا ہے, آپ کا لینڈ لارڈ بھی آپ کو نہیں نکال سکتا, آپ بھی لیز میں سے باہر نہیں نکل سکتے. پاکستان میں اور ہے, اگر آپ ٹیننٹ ہیں, یہاں تو ٹیننٹ ہے نا, ٹیننٹ کو لیو اینی ڈے, لیکن وہاں پہ ٹیننٹ کین ناٹ لیو اینی ڈے. اس کی وہ رسپانسبلٹی ہے, اس نے وہ 5 سال 7 سال جو بھی ہے پورا کرنا ہے. اچھا میرے سے محل 2-3 سال ہوئے تھے, آئی ہیڈ لائک 5 years to go. تو اب میں نے سوچا, میں نے کہا یار یہ اب 5000 اسکوائر فٹ یہ ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے, میں اس کو کیسے کیری کروں گا. تو میں نے ادھر ادھر پوچھا, تو انہوں نے مجھے ایک جوش لائر تھا, اس کا بتایا کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں, تو اس کے پاس سارا سلوشن ہے, ہی کین گیٹ یو آؤٹ آف دا لیز. تو میں گیا اس کے پاس, تو اسے میں نے کہا میں نے بتایا, اپنی سچویشن بتائی. تو مجھے کہنے لگا کہ اوکے ٹیل می سم تھنگ, ویئر از دا لیز. میں نے اس لیز دکھائی, اس نے پڑھ کے. تو مجھے کہتا آل یو ہیو ٹو ڈو سے از ون تھنگ, کہ اس بندے نے جو سروسز ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں, سروسز مطلب ہے کہ ہاٹ واٹر دینا ہے, AC دینا ہے, کلیننگ کرنی ہے, یہ کرنی ہے, آپ یہ کہہ دیں کہ اس بندے نے یہ پرووائڈ نہیں کیا تو میں آئی کین گیٹ یو آؤٹ آف دا کانٹریکٹ. اچھا جب اس نے یہ کہا نا تو میں سوچ میں پڑ گیا. تو میں نے کہا یار ایکچولی تو اس بیچارے نے کیا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے. He was a sweet out of a guy. Honest. میں سوچنے لگا, تو مجھے کہتا ہے is there a problem saying that? میں کہا یس سر. تو کہتا ہے پرابلم کیا ہے؟ میں کہا I don't want to lie. میں کہا ایکچولی دس گائے از سچ اے نائس گائے. اور اس نے مجھے کہتے ہیں نا بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی جا کے اکوموڈیٹ کیا تھا. میں کیسے بیٹھ کے یہ کہہ دوں کہ اس نے نہیں کیا. تو مجھے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر سوچتا رہا, تو مجھے کہتا ہے کہ ریزن بتاؤ گے وائی یو آر سیئنگ دس. تو میں نے سوچا اس کو کیا میں ریلیجیس ریزن بتاؤں کہ دیکھیں یار میں نے بندہ ہے, میں کیوں جھوٹ میں. تو میں سوچ رہا تھا, مجھے کہتا ہے ریلیجیس ریزن, جوش تھا نا. تو میں کہا یس. تو کہتا ہے میری کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, لیکن یو نو سم تھنگ ان لو اینڈ وار ایوری تھنگ از فیئر. تو میں نے سے کہا نو آئی ایم ناٹ گونا ڈو اٹ. تو مجھے کہتا دین آئی کینٹ ہیلپ. اچھا اب میں وہاں سے نکلا ہوں,
تو میرے ذہن میں ایک دم خیال ہے اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کے دل میں بالکل وہ جانتے ہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ تم اس کی جو لینڈ لارڈ کا اٹرنی ہے اس کے پاس کیوں نہیں جاتے. بالکل. تو میں ڈائریکٹلی اس کے پاس چلا گیا. تو وہاں جا کے میں نے اسے کہا یو نو سم تھنگ کہ آئی ہیو اے 5000 اسکوائر فٹ اسٹور, آئی کی ناٹ افورڈ اٹ اینی مور. تو میں نے ایکچولی چاہ رہا تھا ڈاؤن سائز کرنا, اسی کی بلڈنگ میں فرسٹ فلور پہ ایک 900 اسکوائر فٹ کا یونٹ تھا, ایکسچینج کرنا تھا, یو نو کم اسپیس لینا چاہتا. تو میں نے یہ کہا ہی تو مجھے کہتا ہے کہ یو نو آئی مین یو نو بائی کانٹریکٹ یو ہیو ٹو یو نو اسپینڈ دا ٹائم. تو میں نے کہا بائی دا وے میں مائیکل سے ہو کے آیا ہوں. تو وہ بھی مائیکل کو جانتا ہے, بہت بڑا پرومیننٹ تھا. مجھے کہتا مائیکل سے ہو کے آیا ہو, تو وہ تو یو نو ہی آلویز گیٹس پیپل آؤٹ آف دا لیس اینڈ ایوری تھنگ. تو اس نے تیری ہیلپ نہیں کی. تو میں نے اسے ساری اسٹوری سنا دی کہ میں نے کہا یہ ہوا. اس مجھے چاہ رہا تھا کہ آئی لائی اباؤٹ یور یو نو ٹیننٹ, آئی مین اباؤٹ یور کلائنٹ جو کہ میرا لینڈ لارڈ ہے. تو میرا ضمیر گوارا نہیں کیا, تو میں نے نہیں کیا. پتہ نہیں زائدہ اس کو کیا ہوا کہ ایک دم سے مجھے کہتا کہ ویٹ اے منٹ. اٹ واز یور امپریشن آف آنیسٹی, کہ آپ کی آنیسٹی نے اس کو امپریس کیا. اچھا, وہ گیا اندر, مجھے کہتا ہے لیٹ می ٹاک ٹو دی مائی کلائنٹ. اندر گیا, جا کے اس نے 1-2 منٹ میں بات کی, اسے بتایا کہ میری کیا پریڈکمنٹ ہے, واٹ سچویشن آئی ایم ان, اینڈ از اے نائس گائے, دس جو بھی اس نے کہا. وہ آیا, مجھے کہتا ہو کہ وہ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو. میں کہا مجھے وہ اسپیس دے دو 900 اسکوائر فٹ کی. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں لٹیگیشن میں آدمی جا سکتا ہے, جھوٹ بول سکتا ہے, بے شمار چیزوں کو اپنے لیے وہ مے بی ان یو نو ہو بھی جائیں چیزیں, میٹیریلزم میں آ سکتا ہے, لیکن دیکھیں آپ کا ضمیر اگر برداشت جو ہے. آئی سیلیوٹ یو سر. ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی سے, جہاں پہ لوگوں کا ایک خواب ہوتا ہے جانا, اور وہاں پہ آپ نے انجینئرنگ کیمیکل انجینئرنگ کی, تو آپ کو تو کسی فیکٹری میں ہونا چاہیے تھا. پھر آپ نے MBA کیا, کمبینیشن ہو گیا, ڈگریوں کارڈ پہ ڈگریاں بڑھتی گئی. پھر اس کے بعد آپ نے گرومر اور ٹرینر کی وہاں سے ڈگری لی آئیلینڈ نیو یارک سے. تو یہ سب کیسے آپ کرتے چلے گئے کہ انجینئرنگ MBA, اور پھر آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ آپ گرومر بن جائیں؟ جی ایکچولی بڑا اچھا کویشچن ہے. یہ ہے کہ دیکھیں میں کہوں گا ہر بندے کو سول سرچنگ کرنی چاہیے جب وہ اپنا کریئر ڈیولپ کر رہا ہے, یا کریئر ابھی پتہ نہیں کیا کرنا ہے. تو جب میں نے انجینئرنگ کی تو آئی ہیڈ اے ویری کینڈیڈ کانورسیشن ود مائی ڈیڈ. تو میں نے کہا ڈیڈ میں نے آپ کو خوش کر دیا آج, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہمیں چاہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں, تو کوئی ہم سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ ایکچولی بننا کیا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا میں سول سرچنگ کروں گا, آئی ایم ناٹ دیٹ مچ انٹرسٹڈ کہ میں انجینئرنگ کو فالو کروں. تو انہوں نے کہا سول سرچنگ کیسے کرو گے؟ میں نے کہا میں آئی وانٹ ٹو گو ٹو نیو یارک, میں ورلڈ دیکھنا چاہتا ہوں, باہر جانا چاہتا ہوں. تو آئی یو نو دیٹس ون تھنگ دیٹ آئی ڈیڈ اینڈ آئی لیفٹ پاکستان. جب میں نیو یارک گیا تو میں نے کہا سب سے پہلے ذرا ایجوکیشن اپنی جو ہے اس کو امپروو کر لیتے ہیں. تو میں نے MBA جو ہے وہ کیا وہاں پہ. لیکن کمنگ بیک ٹو انجینئرنگ, میں کہیں میرا پروگرام تھا, وہاں پہ مجھے ہوسٹ نے پوچھا کہ اچھا آپ نے انجینئرنگ کی, آپ نے پریکٹس نہیں کی انجینئرنگ, تو آپ نے ملک کا پیسہ نہیں ضائع کیا, آپ نے جو ہے وہ اپنے والدین کے پیسے نہیں ضائع کیے؟ تو میں نے کہا نو سر آئی ڈڈ ناٹ. انجینئرنگ میں نے 3 چیزیں سیکھی ہیں. وہ یہ ہے, ایک تو چیز ہے کہ لاجک انجینئرنگ آپ کو لاجک سکھا دیتی ہے, آپ نے ہر چیز کو لاجیکلی دیکھنا ہے, اینڈ وچ ہیلپ می تھرو آؤٹ مائی پروفیشنل کریئر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے. لیٹس سے اٹس اے ہیوج پرابلم, بگ پرابلم, تو آپ نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے. انجینئرنگ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے, اسے اسمال پرابلم میں آپ نے اسے کر کے اس کے دین یو نو آپ اسمال پرابلم حل کرتے ہیں تو بگ پرابلم حل ہو جاتی ہیں. تیسری لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز جو انجینئرنگ سے میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. یہ جو آپ کو انٹیلیجنس ہے کہ آپ کچھ سنتے ہیں, کچھ دیکھتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, تو آپ پھر کہتے ہیں ہاں ایسے کرنا ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا مجھے ساری زندگی میری اپنی جو ہے نا وہ کام آئی ہیں. آج کے پروفیشن میں بھی جو میں ہوں, یو نو آئی ڈو وارڈروب کنسلٹیشن, یو نو آئی ایم این امیج کنسلٹنٹ. تو اگر میں کسی کو کہوں گا کہ تمہارے اوپر یہ کالر شیپ اچھی لگے گی, لیٹس سے شرٹ کی بات ہو رہی ہے, تو میں کہوں گا تمہارا فیس شیپ ایسے ہے تو کالر شیپ ایسی ہونی چاہیے. تو میں نے اپنے جتنی بھی یہ فارمولا بنایا ہے, بڑا سائنٹیفک سا فارمولا بنایا ہے ڈریسنگ کے بارے میں. تو اینی وے کرتا کرتا سول سرچنگ کرتا, دین آئی لینڈڈ ایٹ FIT فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, جو کہ 4th لارجسٹ اسکول ہے دنیا میں, بہت بڑا. تو وین آئی گاٹ دیئر آئی ریئلائز کہ دس از مائی کالنگ.
آپ نے کیمیکل کی ہے تو کیمیکل سے کلرز بنتے ہیں, وائٹ اور بلو سے کیا کمبینیشن آئے گا, یہ آئے گا. میرا خیال ہے کہ آپ نے جو اپنا کیریئر جو کیا ہے یہاں تک آئے ہیں اس میں کیمسٹری بڑی انوالو ہے. اچھا میں نے سوچا نہیں ایسے آئی تھنک یو آر رائٹ, آئی مین یو نو اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشنز بھی ہیں. آپ نے اس رنگوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اندر کئی رنگ ہیں جو یو وانٹ ٹو اسپریڈ آن دس کینوس, ٹھیک ہے نا. مجھے آج تک کبھی کسی نے ایسے ڈسکرائب نہیں کیا, سو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. تھینک یو فار مائی انٹیلیجنس. آپ چلیں انجینئر ہو گئے, کیمسٹری سے کلر لے لیے, ایم بی اے ہو گیا, ایم بی اے میں آپ کو کہ ہونا چاہیے تھا مارکیٹنگ میں کوئی سی او, کوئی لائک دس, آپ اس فیلڈ میں جاتے. سڈن یو چوز دا فیشن. آپ مجھے بتائیے کہ آپ گرومر ہیں, یو گروم دا پرسنالٹیز, تو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین نارمل ایک ایوریج فیشن ڈیزائنر اینڈ گرومر؟ رائٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو فیشن ڈیزائنر ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ کلیکشن ڈیزائن کرتا ہے, وہ کلیکشن ڈیزائن کرتا ہے میسز کے لیے. جو گرومنگ کرتا ہے, جو امیج کنسلٹنٹ ہیں, ان کا فوکس ہوتا ہے انڈیویجول. انڈیویجول میں کیا بیسک کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ بندہ ہے کون, کرتا کیا ہے, ایجوکیشن لیول کیا ہے. جب میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو میں سب سے پہلے اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے آپ کرتے کیا ہیں. تو پہلے تو پروفیشن بتاتا ہے بندہ. دوسری بات ہے وہ کہتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں اچھا اپنا ٹائٹل بتائیں, آپ یو نو اس پروفیشن میں کہاں پہ, ڈیزگنیشن آپ کا کیا ہے. دیکھیں آپ انجینئر ہیں لیکن آپ سی ای او بھی تو ہو سکتے ہیں کمپنی کے. سیٹ میں کیا ہے, ایس ڈی او کا رینک آئی نو, ایس ڈی او, ایکس سی این, ایس سی اور چیف انجینئر ہیں. اب جو چیف بیٹھا ہوگا اس کو چیف لگنا چاہیے. آپ نے ایکچولی جو ہے نا میرا وہ جو میں نے کہنا ہے وہ آپ نے آلریڈی پہلے ہی کہہ دیا ہے, بٹ آئی ایم گلیڈ. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے میں اس سے پوچھتا, پھر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے 2 سال نیکسٹ 2 ایئرس میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ڈریسنگ جو ہے نا وہ ایک ویژن ہے, آپ کی ویژن جو ہے نا اپنے بارے میں, ڈریسنگ اس کے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. فرینڈس جیسے کہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں کھانا, لباس اور چھت. کہتے ہیں کھائیں من بھاتا, پہنے جگ بھاتا. تو جگ بھاتے کے لیے ہم ایک تو سینس اگر ہمارے اندر ہے پھر تو بہت بلیسنگ ہے یہ, اور اگر نہیں ہے تو دوسرے سے پوچھنے میں کبھی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. یا پھر میرے جیسے لوگ موجود ہیں جو بتا دیں. ابھی میں نے بھی حامد صاحب سے بہت سارے ٹپس لینے ہیں کہ میں اور کیسے اچھی لگ سکتی ہوں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لباس جو ہے نا, لباس کا ایک آیت آئی ہے قرآن میں جو میں بتا دیتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ لباس میری پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے. بے شک. تو وہ پہچان کیسے بنی؟ وہ پہچان اس طرح ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں ڈال دیتا ہے وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے. بالکل. تو لباس ایک ایسا ہے کہ جو ہی پہنا ہوتا ہے آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں پہننا چاہیے, نہیں پہننا چاہیے, صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو وہ ایک تو وہ ہے چیز. لیکن اس کے بعد جو دوسری آیت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کا پرپس بتایا, تو 3 مقاصد بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. پہلا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سطر ڈھانپنا. تو اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کرتے کیونکہ سب کو پتہ ہے سطر ڈھانپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ تو پارٹ آف ایمان ہے. اچھا دوسری بات جو ہے, دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں کہ لباس جو ہے وہ جسم کی پروٹیکشن کے لیے بنا ہے. اچھا پروٹیکشن میں کیا آ جاتا ہے, گرمی ہے تو لازمی بات ہے آپ نے کوئی اتنا موٹا لباس تو نہیں پہن لینا کہ آپ کے جسم کو جو ہے وہ کمفرٹ کی بجائے انکمفرٹیبل کر رہا ہو. اسی طرح سردیوں کا اور لباس ہے, گرمیوں کا اور لباس ہے. اگر آپ آرمی میں ہیں تو یونیفارم ایک اور طرح کی ہے. اگر آپ باہر ٹریول کرتے ہیں, کہیں آپ جا رہے ہیں, مری وغیرہ جا رہے ہیں, نارتھ میں جا رہے ہیں, تو آپ لازمی بات ہے 3 پیس سوٹ تو نہیں پہن کے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ لباس جو بنایا ہے وہ حفاظت کے لیے بنایا ہے. لیکن تیسرا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ اس میں آیت میں ہے جس پہ میں نے پچھلے 25 ایئرس اسپینڈ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے زینت کے لیے, جو بھی آپ نے کہا تھا کہ خوبصورتی کے لیے. اچھا اس میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کیوں خوبصورتی کیوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت ہیں, اللہ تعالیٰ کی دنیا بڑی خوبصورت ہے. تو آئی ووڈ سے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نہیں وہ سادگی میں کہ جناب اسی شلوار قمیض میں سو جانا ہے, اسی میں اٹھ جانا ہے, منہ پہ 2 چھٹے مارنے ہیں, عطر لگانا ہے, تو کہنا نہیں میں تو سادہ سا بندہ ہوں. I think he is missing the point. سادگی تو اور چیز ہے, جی بالکل, زینت اور خوبصورتی اور چیز ہے. اللہ پاک خوبصورت ہے اور اللہ پاک کہتے ہیں میں نے آپ کو جو نعمتیں دی ان کا اظہار کریں, اور اظہار کرنے کا لباس ایک بہترین ذریعہ بھی ہے. اور شاہجہاں شان پہنے. دیکھیں بادشاہ جو تھے, اب حضرت سلیمان کون تھے, بادشاہ تھے نا, تو غریبوں فقیروں کی طرح لباس تو نہیں پہنتے تھے. تو یہ ہم لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ جی یہ فضول خرچی ہے یا یہ بہت زیادہ بری بات ہے. زیادہ جس قدر آپ سادگی سے, اس میں آپ کی نمائش نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایک اچھا صاف ستھرا خوبصورت لباس انسان کو پسندیدہ بناتا ہے. تو ہم اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں
کہ دیکھیں آئی ایم شیور دیٹ اسٹل ابھی پاکستانی سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے. جو ماں ہوتی ہے جب کوئی گیسٹ آنے لگتا ہے تو کیا کہتی ہے بچوں کو تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ, منہ دھو لو کپڑے. اچھا وہ کیا ہے ایکچولی پتہ کیا ہے, وہ آپ رسپیکٹ شو کرنا چاہتے ہیں کہ جو گیسٹ ہے اس کی آپ رسپیکٹ شو کریں. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ میٹنگ ہے کہیں جا رہے ہیں تو ادھر بھی تو رسپیکٹ شو کریں نا. اگر آپ ایک پروفیشنلی کہیں جا رہے ہیں تو آپ رسپیکٹ شو کریں. تو جب آپ خود کے لیے رسپیکٹ شو کریں گے آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس اور بڑھے گا, سیلف اسٹیم آپ کی اور بڑھے گی. آپ وہ سارا جو بھی آپ کی میٹنگ کا جو پرپز ہے whatever why you're there آپ اسے افیکٹولی جو ہے نا اس کو بالکل. جی فرینڈس جیسے کہتے ہیں کہ موسم کی عزت کریں تو آپ کی عزت ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ آپ سردیوں میں بالکل وائل کے کپڑے لان کے پہن لیں تو نو رسپیکٹ. اسی طرح اگر آپ ڈریس کی عزت کرتے ہیں تو آپ کی عزت ہوتی ہے. تو سعید صاحب آپ پلیز یہ بتائیے کہ آپ نے یو ایس اے میں اتنا کام کیا, وہاں پہ آپ نے کیسے لوگوں کو بتایا, اپنے آپ کو پروو کیا کہ میں ایز گرومر ایز ٹرینر آپ کی سروسز کر سکتا ہوں یا آپ کو اس لیول پہ لے جا سکتا ہوں جس پہ آپ کو ہونا چاہیے؟ بہت اچھا کویشچن ہے. ایکچولی میں نے یو ایس اے میں رہتے ہوئے جب میں نے کمنگ آؤٹ آف دا گیٹس جب میں نے شروع کیا تو میں نے یہ سوچا کہ جو ڈیزائنر ہیں موسٹلی وہ کیا کرتے ہیں کلیکشن بنا لیتے ہیں یا کسی بوٹیک بنا لیتے ہیں یا اپنا کوئی فیشن ہاؤس میں چلے جاتے ہیں یا پروڈکشن میں چلے جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ آؤٹ آف دا باکس تھنکر رہا. تو میں نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی میں ویلیو ایڈ کر سکوں, کوئی تھوڑا ڈفرینٹ ہونا ہاں تھوڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. تو اس میں نے یہ کیا کہ میں نے پروفیشنل مین اینڈ وومن پر فوکس کیا. کیونکہ دیکھیں ویمن کو پھر بھی اس کی نیٹ سینس ہے, اسے کو بتانے والا تھوڑا سا ہے. یا کسی پٹھان کی دکان پہ جاتی ہے تو وہ کوک دے کے اور بتا کے باجی یہ آپ کے اوپر بڑا اچھا لگتا ہے, یہ کلر اچھا لگتا ہے, تو لیٹسٹ کیا ہے وہ. لیکن مین کے لیے کچھ نہیں ہے. مین کے لیے مین کو بتانے والا کوئی نہ تھا, ابھی بھی بہت پاکستان میں تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ اگر پروفیشنل مین اینڈ وومن کے لیے میں کوئی فارمولا جو ہے سائنٹیفک فارمولا جو ہے وہ اگر میں بناؤں تو آئی تھنک اٹ مائٹ بی ویری ویری یوزفل. تو اس میں نے 5 پیس آف ڈریسنگ جو ہیں وہ ڈیولپ کیے. تو میں اس کے بارے میں کوئکلی پہلے بتاتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کے اوپر اور ڈیٹیل میں جہاں بھی آپ چاہیں گی تو اس کو ہم رنگ بھریں گے اس میں. تو 5 پیس آف ڈریسنگ کیا ہیں؟ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو بھی سن رہے ہیں اگر وہ 5 پیس آف ڈریسنگ کو فالو کریں گے تو آئی کین ایشور دیم دے گونا لک ویری ویری گڈ, دے گونا لک گریٹ. تو پہلا پی ہے پگمنٹیشن. پگمنٹیشن کا مطلب ہے کلر. اچھا کلر کس چیز کا؟ کلر آپ کی آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون. تو میرا سب سے پہلے ماننا یہ ہے, لوگ پوچھتے ہیں میرے اوپر کلر کون سا اچھا لگے گا. اچھا وکیلوں کے بلیک سوٹ کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, کیونکہ وکیل جو ہیں وہ صرف بلیک سوٹ ہی نہیں پہنتے جب وہ سوشلی جاتے ہیں یا وہ سوسائٹی کے ڈنرز ہیں ایونٹس ہیں تو اس میں ہر جگہ بلیک سوٹ نہیں ہے, ان کی اپنی سوشل ایکٹیویٹیز بھی تو اس کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جب آپ قدرت کے مطابق کپڑے پہنیں گے, قدرت نے ہر بندے کو ایک یونیک کلریشن دیا. اب آپ کی جو آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون ہے مجھ سے بہت مختلف ہے, اسی طرح آپ کی اپنی فیملی میں بہت مختلف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر شیپ, فارم اور کلر میں بنایا ہے. تو پہلے تو یہ چیز ریکگنائز کرنا چاہیے. اچھا اب اس میں فارمولا کیا ہے؟ فارمولا یہ ہے کہ جب آپ اپنے آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون کے ساتھ کمپیٹیبل کپڑے پہنیں گے تو آپ بہت اچھے لگیں گے, یہ بہت اچھی لگیں گی. جب اس کے آپ اگینسٹ چلیں گے, قدرت کے اگینسٹ چلیں گے تو کیا ہوگا, آپ اتنے اچھے نہیں لگیں گے. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو فیس کے قریب جو کپڑے آنے ہیں نا ان کی زیادہ امپورٹنس ہے. لیٹس سے آپ ٹراؤزر پہن رہے ہیں, ٹراؤزر از فار اوے فرام یور فیس, تو اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں کہ اس کا کلر کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے فیس کے پاس. اس میں یہ جو ہے ٹیسٹ کیا ہے کہ جب آپ اچھا کلر پہنتی ہیں یا پہنتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن گلو کرتی ہے. رائٹ. اچھا آپ کی آئیز مور وائبرنٹ ہوتی ہیں, آپ زیادہ انرجیٹک لگتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ لگتے ہیں کہ یو آر فل آف لائف اینڈ یو آر ود اٹ, یو کین گو اینڈ کنکر دا ورلڈ. اچھا وہی آپ ہیں, اب آپ ایسا کلر پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں جو کہ نیچر کے اگینسٹ ہے, آپ کی پگمنٹیشن کے اگینسٹ ہے, تو آپ ڈل لگتے ہیں, آپ لیزی لگتے ہیں, آپ لگتے ہیں ٹائرڈ. اچھا اب یہیں ایک سیکنڈ کے لیے بات کر لیتے ہیں. لیٹس سے آپ کی بزنس میٹنگ, آپ کا کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ, آپ لائر ہیں, آپ کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے, آپ نے ایسی چیز پہنی ہے جو ایسے کلر پہنے ہوئے ہیں کہ جو کلر آپ کو دے میک یو لک ٹائرڈ, دے میک یو لک لیزی, دے میک یو لک لیتھارجک. تو ہاؤ کین اٹ ورک فار یو؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ شاپنگ کریں, کیونکہ ہم ساتھ میں ٹپس دے رہے ہیں, بالکل تو جب مین ویمن دونوں جب آپ شاپنگ کرنے چاہیں تو آپ جو لباس جو کہ آپ کی فیس کے پاس آنا ہے, آپ فیس کو فیس کے پاس رکھ کے دیکھیں کیا آپ کی اسکن گلو کرتی ہے, کیا دیکھیں کیا آپ کی آئیز مور وائبریٹ ہوتی ہیں, دیکھیں یہ آپ یو لک مور انرجیٹک, تو دیٹس دا رائٹ کلر فار یو. اگر نہیں ہے تو آپ رکھتے ہیں اس کو, دوسرا کلر ٹرائی کریں. ہاؤ ایزی اٹ از. تو میں نے ساتھ ساتھ ٹپ یہ نہیں کہ بھائی آپ مجھے نہیں مل سکے تو آپ کو مطلب ہے کہ فائدہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہم سارے پرنسپل جو ہیں اس کو آپ بیان کریں گے. تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے پگمنٹیشن. اچھا دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ
آپ کی جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے کو اسٹائل کون سا اچھا لگے گا, اکثر یہ کویشچن ہوتا ہے. تو جہاں بھی میں جاتا ہوں آئی تھاؤزنڈ آف مین ویمین, میں ان کو آج کل ٹیچنگ کر رہا ہوں, ایڈریس کر رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں اسٹائلنگ کون سی اچھی ہے. تو دیکھیں اس میں جو مین کی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے فیشن کو نہیں فالو کرنا. آپ نے ٹھیک ہے فیشن از امپورٹنٹ, آپ کو اپڈیٹڈ لگنا چاہیے, آپ کو کنٹمپریری لگنا چاہیے, آپ کو کوئی ڈائناسور ایج کا نہیں لگنا چاہیے کہ آئی مین سم ٹائمز ہیپن کہ آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کسی بندے کو اور وہ جناب مطلب جیسے کوئی بھی, میں فیمیل کے لحاظ سے بات کرتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ہوسٹ کوئی بھی ڈیزائن یا چیز پہن لیتی ہیں وہ بازار میں, اور سب فیمیلز ہماری بہنیں اس کے پیچھے دوڑ پڑتی ہیں جب تک وہ پک نہ جائے نا. ایگزیکٹلی آپ کی جو اسٹائلنگ ہے نا اٹس ڈکٹیٹڈ بائی یور فزیک. دوسرا پی ہے فزیک. آپ چھوٹے ہیں قد کے ہیں, آپ لمبے ہیں, آپ ہیوی ہیں, آپ کیا ہیں. تو جو میری پنچ لائن اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے فیشن کو فالو نہیں کرنا, آپ نے اپنی فزیک کو فالو کرنا. فار ایگزامپل چھوٹی سی بات کرتے ہیں, اٹرنی ہے شارٹ ہے, ٹھیک ہے, شارٹ اٹرنی ہے نا, 5, 6 اینڈ انڈر شارٹ. وہ جسٹس نسیم صاحب بھی تھے شارٹ ہائٹڈ تھے. اچھا اب دیکھیں آپ نے, میں ابھی بات کروں گا تو آپ اس کے ساتھ ریزونیٹ کریں گی. شارٹ بندہ ہے, جیکٹ تھوڑی سی لمبی ہو گئی, جیکٹ کی لینتھ, تو ایسے نہیں لگتا جیسے والا صاحب کپڑے پہن کے آ گئے ہیں. اب وہ اگر اس نے شارٹ جیکٹ پہن لی ہے, زیادہ شارٹ کر لیے, تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے چھوٹے بچے کا پہن کے آ گئے. تو اس کے لیے شارٹ مین کے لیے جو میں کہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کی فٹنگ ہے. امیکولیٹ فٹنگ ہونی چاہیے اس کی. دیکھیں ٹال بندہ ہے نا, اسے تھوڑی سی سلیو لمبی ہو گئی ہے, تھوڑی سی سلیو اٹس ناٹ دیٹ شارٹ ہو گئی, ہو کیئرس, کسی کو پتہ نہیں لگا. لیکن شارٹ مین کے اوپر ویری امپورٹنٹ کہ اس کی ساری پوری جو اس کی فٹنگ ہے دیٹ شوڈ بی امپیکیبل. شرٹ کا کالر ہے 100, یہ نہ ہو کہ بہت کھلا ہو, یہ نہ ہو کہ بہت ٹائٹ ہو. شولڈر جو ہیں وہ یہ نہ ہو کہ اس نے اتنے بڑے شولڈر کی اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, یا شولڈر بہت سے ٹائٹ پہنے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی پاور لک کہاں آنی ہے, پاور لک آنی ہے یہاں پہ. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں فریم, اس فریم میں جی آپ جس سے بات کرتے ہیں ملتے ہیں, اور یہ فریم جو ہے نا دیٹ ڈیسائڈ کہ ہاؤ پاورفل اے پرسن از, مین وومن از اے میٹر, کیونکہ یہی ساری بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فریم ہے نا دیٹ شوڈ لک لائک, کہتے ہیں نا پکچر پرفیکٹ فریم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے شارٹ کے لیے. اچھا ہیوی کے لیے یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیوی مین اینڈ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہت ٹائٹ کپڑے پہن لیں گے تو شاید سلمر لگیں گے, لیکن میرا خیال ہے وہ برڈز وغیرہ وہ اپوزٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں فار ایگزامپل مین کی دیکھ لیں, اگر وہ ذرا ہیوی ہے تو اس کے بعد اس نے آج کیا کہتے ہیں سلم فٹ چل رہا ہے تو سلم فٹ پہن لیتا ہے, تو ٹمی جو ہے اور زیادہ ایکسپوز ہو جائے گی, اس کے جو ہپس ہیں اور زیادہ وائڈ لگنے لگیں گے, اس کے بعد شولڈر اور وائڈ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بائسیپس اور زیادہ پرومیننٹ ہو جائیں گے. تو اٹ کین ناٹ بی دیٹ گریٹ لک پریزنٹیبل. اس میں تھوڑا سا فرگیونگ ہو, اس کو تھوڑی سی جو اپنی فٹنگ ہے, ہاں, لیکن یہ بھی نہ ہو کہ ایسے کپڑے پہنے کہ ڈھلکے ہوئے لگے. بیلنسڈ ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے, اور وہ بیلنس جو ہے وہ ایک گرومر ہی کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ جو پرپورشن ہے ویری امپورٹنٹ. اچھا شارٹ کے لیے ایک اور بھی پرابلم ہے, جیسے جب وہ برانڈ سے خریدتے ہیں کپڑے, شارٹ مین ہے, اس نے شرٹ خریدی, انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے ٹال کو شارٹ کیا ہوا ہے, لیکن پرپورشن از دا سیم. اب پاکٹ یہاں آنے کے بجائے یہاں آ رہی ہے, یہاں سے ویسٹ یہاں جا رہی ہے, تو مطلب وہ پرپورشن از ناٹ کریکٹ. تو آئی ووڈ سے کہ جو برانڈ ہے وہ صحیح سروس نہیں کر رہا. آپ سر ہمیں جلدی سے 3 P بتا دیں, 4 5. اچھا ٹھیک ہے, تو 2 P ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ ہو گیا فزیک. 3rd P جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کی پرسنالٹی ہے. سو ہم نے بات کی ہے پگمنٹیشن کی, فزیک کی, اب بات کرتے ہیں پرسنالٹی کی. اچھا میرے پوائنٹ آف ویو سے, ڈیزائننگ پوائنٹ آف ویو اینڈ امیج کنسلٹیشن پوائنٹ آف ویو, 2 ہی پرسنالٹیز ہیں. ایک ہے بڑی فلیم بوائنٹ پرسنالٹی, یا سینٹر آف اسٹیج میں اس نے رہنا ہے یا چاہتے ہیں. جیسے لائک فار ایگزامپل آپ ہوسٹ ہیں, آپ مجھے پروگرام کر رہی ہیں, آپ ایک لائر ہیں جو آپ مطلب پریزنٹیشن کرتے ہیں, تو مطلب آپ جو ہے نا وہ سینٹر آف اسٹیج ہیں, ویدر بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ. تو اس میں تھوڑی سی آپ اسٹائلش کلودنگ پہن سکتے ہیں, تھوڑا سا کلرس کو آپ زیادہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اور جو اگر آپ جو ہیں وہ ہیں جو کنزرویٹیو ٹریڈیشنل, آپ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں آپ آگے چلے جائیں میں پیچھے ٹھیک ہوں, تو اگر آپ اس کیٹیگری میں بلانگ کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ زیادہ مور ٹریڈیشنل کنزرویٹیو ڈریسنگ ہونی چاہیے. تو اس میں جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ مین اینڈ ویمن, کلودنگ ڈز ناٹ کیری اے مین اور اے وومن, مین اور وومن کیریز دا کلودنگ. تو یہ ہوگی پرسنالٹی. چوتھا جو پی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ, بلکہ یہ سارے اس میں اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتے جاتے ہیں. وہ ہے پوزیشن, کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. آپ ایک کمپنی میں ہیں, آپ ایک لا فرم میں ہیں, آپ سینئر پارٹنر ہیں, آپ جونیئر پارٹنر ہیں, جو جسٹ کمنگ آؤٹ آف دا گیٹس آپ نے جوائن کیا ہے, تو
آپ نے اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہننے ہیں. اگر اس پوزیشن میں آپ سی ای او ہیں تو سی ای او لگنے چاہیے نا. اگر آپ ٹاپ مینجمنٹ کے بندے ہیں تو ٹاپ مینجمنٹ لگنی چاہیے. اگر آپ سینئر پارٹنر ہیں لا فرم میں تو آپ کو سینئر پارٹنر لگنا چاہیے. جی میں آپ کی بات مجھے یاد آ گئی کہ جب میرے ہسبینڈ ان سروس تھے تو وہ ایس ٹی او تھے, تو ان کے ایکسین تھے, تو جب ان کو تیار ہوئے دیکھتے تھے تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ ایکسین تیار لگ دے, ایکسین تیار لگ رہے ہیں. بالکل صحیح. بلکہ اس میں یہ کہوں گا کہ آپ 2 اسٹیپ جو ہے ابو اپنی ڈریسنگ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ ہمیشہ دے آر اسکاؤٹنگ فار ٹیلنٹ. وہ کہتے ہیں کس بندے کو اوپر لے کے آنا ہے. تو اگر آپ کی ڈریسنگ آلریڈی اس لیول کی ہے تو چانسز آر دیٹ دے ول پروموٹ یو. بائی دا وے آپ نے بات کی انجینئرنگ کی, تو جو انجینئرنگ اکیڈمی ہے جہاں سے یہ سارے ایس ٹی وغیرہ ٹریننگ لیتے ہیں وہاں بھی میں پڑھاتا ہوں. تو مجھے ایکسین, اور میں یہی کہتا ہوں کہ یار آپ ایکسین ہیں, آپ کو ایکسین لگنا تو چاہیے. آپ چیف انجینئر تو چیف انجینئر تو لگنا چاہیے. تو یہ ہوگی پوزیشن کی بات. اب فائنلی جس پہ میں نے 20-25 ایئرس جو ہے اسپینڈ کیے ہیں وہ ہے جو 5th P ہے وہ ہے پروفیشن. کہ آپ کرتے کیا ہیں, آپ کا پروفیشن کیا ہے. اگر ایک ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے, ایک جج ہیں تو جج لگنے چاہیے, ایک لائر ہیں تو لائر لگنے چاہیے. اسی طرح اگر آپ ایک انجینئر ہیں تو انجینئر لگنے چاہیے. جو بھی آپ کا پروفیشن ہے وہ لگنا چاہیے. اگر نہیں لگیں گے تو ہوگا کیا. ٹھیک ہے آپ اسٹل یو کین آپ کر رہے ہیں, لیکن یو آر ناٹ گونا میک دیٹ کائنڈ آف امپیکٹ آن دا آڈینس, اور جو بھی آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے. تو آئی وڈ سے کہ اگر یہ 5 P's ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے لباس کیسے خریدنا ہے, ڈریسنگ کیسے کرنی ہے. جی سر, میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے مطلب نان ایڈوکیٹس کے لیے تو بہت سارا کام کیا, تو جب آپ پاکستان میں آئے تو آپ نے ایڈوکیٹس کی گرومنگ کے لیے ہی کیوں فوکس کیا کہ ایڈوکیٹس کے لیے جیسے پلان ہم کر رہے ہیں کہ, اور ان کا پروگرام آلریڈی آ رہا ہے ڈیپر لائرز آن جسٹ ون ٹی وی, جس میں یہ آپ کو گروم کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی ابھی ہم بہت سارے سیمینار کرنا چاہتے ہیں ہائی کورٹ میں, بچیوں کے لیے بھی, ینگسٹرس کے لیے بھی, میل فیمیل دونوں کے لیے, کہ وہ کیسے اپنے آپ کو کیری کریں یونیفارم میں, کیسا لگنا چاہیے. تو میں حامد سعید صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ایڈوکیٹس کو ہی کیوں فوکس کیا, کہ کیا کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ ان کو ضرورت ہے گروم ہونے کی. ایکچولی دیکھیں, جب سے میں پاکستان آیا ہوں تو میں ہر پروفیشن میں جتنے بھی پروفیشنل ہیں ان کو میں دیکھ رہا تھا, ان کو میں واچ کر رہا تھا, جج کر رہا تھا. تو اس میں آبویسلی لائرس ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں, چلتے پھرتے بھی نظر آتے ہیں, ٹی وی پہ بھی نظر آتے ہیں. تو میں نے اکثر جو چیزیں نوٹ کی کہ دے کوڈ لک مچ بیٹر اگر یہ 5 P's کا خیال رکھیں. دیکھیں پہلی بات ہے کلریشن ہے. کلریشن آبویسلی جب بھی بلیک سوٹ کے علاوہ ان کو اگر وہ رائٹ کلر میں کپڑے پہنیں گے تو آئی تھنک دے ول لک گریٹ. پھر اس کی فٹنگ ہے. جو میں نے سب سے زیادہ چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ فٹنگ جو ہے نا وہ دے ڈونٹ ریئلی پے دیٹ مچ اٹینشن ٹو اٹ. جیسے اگر شارٹ بندہ ہے تو اس نے خیال نہیں کیا, اس نے ریڈی میڈ وہ لیا ہوا ہے سوٹ, اور اب وہ اس کی جیکٹ اتنی لمبی ایسے لگتا ہے کہ ہی از واکنگ آن ہز نیز. تو وہ اس کے لیے لک چینج. دیکھیں وہ پروفیشنل ہے, اس کا ایک اسٹیٹس ہے, اس کا ایک اسٹیچر ہے سوسائٹی میں, تو اس کو وہ لگنا چاہیے. اچھا, تو اس کے علاوہ میں نے دیکھا ٹی وی پہ میں نے دیکھا اکثر جو لائرس وغیرہ آتے ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں یا دے آر اپنے فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں, تو اس میں نے دیکھا کہ کئی لوگ ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. فرینڈس مائنڈ نہیں کرنا, اٹ از فیکٹ کہ بعض لوگوں کو کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا کپڑے کو کیسے اسٹچ کروانا ہے, اس کی فٹنگ کیسی ہونی چاہیے. انسان اور لباس ایک ایسا وسیع سبجیکٹ ہے جس پہ آپ جتنا بھی بول لیں اور اس کو ڈسکس کر لیں کم ہوتا ہے. سعید صاحب, جو آپ لوگوں کو اتنا گروم کر رہے ہیں اور اتنے رنگ دے رہے ہیں, تو ضرور آپ کے پیچھے بھی کوئی وہ کہتے ہیں ایک شعر ہے, وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. تو آپ کی زندگی میں بھی جو یہ وجود ہوگا اس نے آپ کو امپروو کیا ہوگا, آپ کا ٹیلنٹ نکالا ہوگا, آپ کے ساتھ کارپوریشن کی ہوگی, جس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کے اس پیک پہ پہنچے ہیں. اور ابھی پتہ نہیں آپ اپنے آپ کو آگے کہاں دیکھ رہے ہیں. لیکن اس ساری کیریئر میں, سارے پریکٹس میں آپ کی جو وائف ہیں ان کا کیا رول ہے؟ ایکچولی آئی واز لکی کہ جو میں نے اپنا پارٹنر چوز کیا وہ شی بلانگ ٹو دس پروفیشن, فیشن ڈیزائنر تھی وہ, اور اس سے میرا انٹرسٹ اور زیادہ اس میں ڈیولپ ہوا, اینڈ شی میڈ اے لاٹ آف کنٹریبیوشن. اور اسی انسٹیٹیوشن کی جہاں کا میں پڑھا ہوا تھا FIT کا, وہیں کی وہ بھی لمنائی تھیں. تو دیکھیں جب آپ کی پارٹنرشپ ایسی ہوتی ہے کہ ورک بیکمس یور پیشن, آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کا ورک بن جاتا ہے, اور یو ہیو اے پارٹنر دیٹ یو کین ڈسکس
آپ کی جتنی بھی ویئر ایور جو آپ کی ویژن ہے, جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں, تو آئی تھنک اٹ بیکمز اے لٹل ایزیئر. آپ کی اپنی مسز سے, وائف سے کیمسٹری جب ملی بزنس کرتے ہوئے, آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے اکارڈنگ ہیں یا آپ ان کے اکارڈنگ ہیں, تو یہ ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ہو گیا. ماشاء اللہ وہ تو خود ڈیزائنر ہیں لیکن آپ گرومر ہیں, تو ڈیزائن اور گرومنگ مل کے کیا چیز بنتی ہوگی؟ بڑا ایکسپلوسو کامبینیشن تھا. اسی میرا زیادہ انالیٹیکل, کیونکہ جیسے میں نے 5 پیس آف ڈریسنگ آپ سے ڈسکس کیے ہیں, تو وہ دیٹ واز مائی کائنڈ آف انوینشن اور وٹ ایور. لیکن جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ زیادہ ایبسٹریکٹ میں ڈیزائننگ کرتا ہے, تو آئی واز مور پریکٹیکل, تو آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ بیلنس. لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں اس کانورسیشن کو, کہ جو وائفس ہیں یا جو پارٹنر ہوتا ہے, لائف پارٹنر, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جب ڈریسنگ کی بات آتی ہے, جب نیا ریلیشن شپ ہوتا ہے, جب نئی نئی شادی ہوتی ہے, اس میں بہت اٹینشن پے کرتے ہیں, کرٹیسزم بھی کرتے ہیں. بیگم پوچھتی میں کیسی لگ رہی ہوں, بس ٹھیک ہو, بس وہیں پہ سارا کام کرتے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے ان کو انیشیٹو دینا, ان کو انکریج کرنا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن اگر ایسے نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے, وہ بھی ٹائم گزرنے کے بعد, ناٹ آن دیٹ سیم مومنٹ. لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا یہ ہے کہ آفٹر فیو ایئرس نا, دونوں طرف سے, مین ویمن, اور پاکستان کی سوسائٹی میں زیادہ, وہ یہ ہے کہ دے گیو اپ آن آل دس لکنگ گڈ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میں اکثر, میرے یہ بحث اپنی سسٹر سے بھی ہوتی ہے. آئی ہیو 3 سسٹرز, ساری پروفیشنلز ہیں ماشاء اللہ. تو میں جب ان کے گھر جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں تم ایسی کیوں, ویری نائس, ورنہ تو بھائی لوگ کہتے ہیں بس ایسے ہی رہو. رائٹ. تو میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا, آپ کو ڈریسنگ کرنی چاہیے گھر میں بھی. ٹھیک ہے, آپ زیادہ وہ پارٹی والی ڈریسنگ نہ کریں, آپ لائٹ سا میک اپ کر لیں, لائٹ سے اپنے نائس. آپ صبح اٹھتے ہیں, میڈز نے آنا ہے, ناشتے پہ آپ نے بیٹھنا ہے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, تو آپ فریش ہوں گے تو ساری چیزیں فریش لگیں گی. ایسے نہ ہو کہ آپ بھی میڈ کی طرح لگ رہی ہوں اور ہسبینڈ غلطی کھا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اسی طرح یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے اوپر اٹینشن پے کرنی چاہیے, بالکل, اور اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اور مین کے لیے بھی خاص طور پہ جب یہ گھر آتے ہیں تو وہ ایک شارٹ سی پہن لی, ایسے پیٹ باہر نکلا ہوا, دے ڈونٹ لک اٹریکٹ. آپ اگر ویل ڈریس نہیں ہیں, ویل گروم نہیں ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ان کو گرومنگ انہوں نے کہاں سے سیکھنی ہے پھر؟ تو آئی تھنک کہ یو ہیو اے ہیوج رسپانسبلٹی. اگر آپ پیرنٹ ہیں تو یو مسٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف. اور پیرنٹس میں جو فادر کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بیٹیاں بھی باپ سے زیادہ امپریس رہتی ہیں, مطلب کلوز ہوتی ہیں, اور بیٹوں نے باہر جانا ہوتا ہے. جب اپنے ابا جان کو جس طرح باہر جاتے دیکھیں گے, وہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی اسی طرح سے موو کریں. جی فرینڈز, آپ نے حامد سعید صاحب کی باتیں سنی, 5P یاد کیے, ان کی لیگل لٹیگیشن جو کہ بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن میں جا سکتی تھی, لیکن وہ بچے صرف اپنی آنیسٹی کی وجہ سے. آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. اور جو گرومر ہے, جو یہ ڈیزائنر ہیں, وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اندر سے نیٹ ہیں, ان کے اندر سے رنگ نکلتے ہیں. ان کی اسی خوبصورتی نے ان کی جو لٹیگیشن تھی اس کو کیسے سالو کر دیا, کیسے ایک پرایا دیس, پرائے لوگ, ان میں انہوں نے ریلیجیس ہونے, روحانی طور پہ روح کا صاف ہونا, وہ ان کے لیے ہمیشہ ہیلپ فل رہا. اور یہ اسی سچائی کے رنگ ہیں جو یہ ہم سب میں دیکھنے چاہتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ قدرت بہت خوبصورت ہے, ہم اس قدرت کے بنائے ہوئے شاہکار ہیں. ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا, اچھا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے. تو ان کی لیٹیگیشن سے آپ کو یہ بھی لیسن ہوگا کہ جس طرح ہماری کورٹس جو ہیں وہ تھاؤزنڈس کیسز سے ڈیلی بھری ہوئی ہیں, بیچارے جج بھی تھک چکے ہیں اور فیصلے نہیں ہو پاتے, لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے ضمیر کو زندہ رکھیے اور آنیسٹی پہ چلیے. خام خواہ کی جو مسئلے, جو چیزیں گھر میں بیٹھ کے پنچایت ہوتی تھی, بڑے گھر کے ہوتے تھے, محلے کے ہوتے تھے, وہ سالو کر لیتے تھے, تو وہ مسئلے عدالتوں میں کم جاتے تھے. آج تو 1 منٹ لگتا ہے 115. یہ فون اور یہ ترقی ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے. لیکن بی پازیٹیو, بی ہیپی. اور حامد سعید صاحب سے جب بھی آپ کانٹیکٹ کرنا چاہے تو ان کا نمبر ہم اسکرین پہ چلا دیں گے, تو پلیز آپ, خاص کر میرے ایڈوکیٹس دوست اور میرے جو دوست ہیں جن سے اکثر میں ڈیلی یہ بات کرتی ہوں کہ پلیز جب آپ اس جگہ آئیں تو
پراپر یونیفارم میں آئیں, پراپر ڈریسنگ میں آئیں. جہاں اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو ایزی ڈریس میں, کمفرٹیبل ڈریس میں جانا چاہیے, نماز پڑھنے جا رہے ہیں. جب آپ گیم کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو گولف کھیلنے جا رہے ہیں, ٹینس کھیلنے جا رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے, گرمی ہے, سردی ہے, اکارڈنگ جو ویدر ہے, اکارڈنگ ایونٹ ہے, اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کیجئے. لوگ بھی آپ کو پسند کریں گے, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پسند کریں گے کہ آپ ان کے شکر کے طور پہ ان کے نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں. اجازت ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئی سیلیبریٹی سے آپ سے بات ہوگی.